دیکھیے وقتاً فوقتاً جو خبریں آتی ہے اس پہ تبصرہ ہوتا ہے. جو منسٹرز ہیں، سرکاری افسر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اپنا بیان دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہو گیا تو بڑی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے. باہر سے جو پیسے آتے ہیں ریمیٹنسز، اس میں اضافہ ہو گیا تو بڑی کامیابی حاصل کی ہے. یہ جو چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس کو ایک وقت میں اس کو کامیابی حاصل ہم نہیں کہہ سکتے. اگر کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ بڑھا ہے تو ہم دیکھیں کہ پچھلے 3 4 5 6 سال میں مستقل اضافہ ہوا ہے یا نہیں. اگر کسی 2 مہینے اضافہ ہوا اور اس کے بعد گر گیا تو وہ ترقی نہیں ہوتی ہے. میں نے 25 سال کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کی انالیسس کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان وہیں کھڑا ہے جہاں 25 سال پہلے کھڑا تھا. ہماری جو زراعت کا ترقی کی شرح ہے وہ 2% ہے سالانہ. گندم کی پیداوار کی شرح جو ہے 1.7% ہے. آبادی ہماری 2.5 سے 3% پہ بڑھ رہی ہے، اور زراعت کے جو کراپس ہیں وہ اور گندم کی شرح اس سے کم ہے. تو یقیناً ہم اتنی پیداوار نہیں ہے ہماری جتنی ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کپاس کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے، 7 ملکوں میں سے شامل ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہم 7 ملکوں میں شامل ہوتے ہیں. لیکن اب ہم کاٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ زراعت کا جو شعبہ ہے اس کی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. اس کے جو انفراسٹرکچر ہے، جو پانی کا نظام ہے، وہ کافی بگڑ گیا ہے. تو ذرا ہم اتنا پیداوار نہیں کر رہے. صنعت میں یہ ہے کہ صنعتیں بند ہو رہی ہے، اور بہت تیزی سے بند ہو رہی ہے. جہاں پہلے کارخانے ہوتے تھے وہ اب بک کے پلاٹنگ کر کے وہاں گھر بن جاتے ہیں. اب کراچی میں ایک سیمنٹ فیکٹری ہوتی تھی، وہ بند ہو گئی. وہاں ابھی ایک نیا پورا رہائشی علاقہ بن رہا ہے. حیدرآباد میں جو ذیل پاک سیمنٹ حکومت نے نجکاری کی تھی، وہ 1 سال کے اندر اندر بند ہو گیا. وہاں بھی مکانات بن گئے. تو کارخانے تو بند ہو رہے، ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے. زراعت کام نہیں کر رہا، صنعت کا شعبہ گر رہا ہے. اور چونکہ صنعت کام نہیں کر رہا ہے تو اسی لیے ایکسپورٹس بھی نہیں ہو رہے. ہمارے کئی 4-5 سال سے ہماری ایکسپورٹ 22 اور 24 بلین ڈالر پہ رکا ہوا ہے، کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو معیشت بالکل وہیں کھڑی ہے جہاں ہم 25 سال پہلے کھڑے تھے، اور یہ ملک صرف قرضوں پہ اب چل رہا ہے. جس دن بیرونی جو ادارے ہیں یا ملک ہے قرضے بند کریں گے، معیشت بیٹھ جائے گی. تو یہ حال ہے ہماری معیشت کا. یہ بڑی مہارت تو ہم نہیں کہیں دکھائی ہے، چونکہ یہ سارا جو ماڈل ہے یہ شوکت عزیز کے 8 سال میں بنایا گیا تھا. اور اس وقت جتنے بھی معیشت چلانے والے مینیجرز ہیں، فائنانس منسٹر، اسٹیٹ بینک کے گورنر، اور دوسرے جو اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز ہیں، یہ سب وہی اشخاص ہیں جو شوکت عزیز کی حکومت میں تھے، اور وہی ماڈل چلا رہے ہیں. اور وہ ماڈل یہ ہے کہ پاکستان کو دوسرے ملکوں کے اشیاؤں کے لیے منڈی بنا لو. سارے امپورٹ کے دروازے کھول دیے ہیں. آپ سپر مارکیٹ میں جائیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، وہاں آپ کو پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. کتوں اور بلی کے کھانے اور کتوں اور بلی کے شیمپو بھی مل جائیں گے آپ کو وہاں پر. اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ آمدنی تو ہماری ہے نہیں، ایکسپورٹ ہمارا رکا ہوا ہے وہیں جہاں تھا. امپورٹ ایکسپورٹ کے مقابلے میں 2 گنا ہو گیا ہے. یہ سارا قرضوں سے چل رہا ہے، اور یہ 2.5 سال میں صرف قرضے ہی لینے کی کامیابی ہوئی ہے. یہ تو مکمل نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. ایک منسٹر اسمبلی میں بیان دیتا ہے کہ ہمارے پائلٹ جعلی ہے. کون ملک پی آئی اے کو اجازت دے گا کہ وہ ان کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے؟ جب پی آئی اے کا جہاز ہمارے کراچی شہر میں گھروں کے اوپر گر کے تباہ ہو سکتا ہے، تو ان کو تو خطرہ ہے نا کہ ہمارے شہر میں بھی کوئی پی آئی اے کا جہاز گر کے تباہ ہوگا اور ہمارے لوگ مریں گے. تو یہ تو انہوں نے ہمارے منسٹر کو مبارکباد دینی چاہیے کہ پی آئی اے کو انہوں نے
پورے یورپ میں اور باقی اور دنیا کے علاقوں میں بین کروایا۔ پھر ایک اور منسٹر نے جس ایشو کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، فرانس کے صدر کے خلاف بیان دے دیا۔ تو فرانس یورپین یونین کا ممبر ہے، یورپین یونین نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور کافی پاکستان کو اس حوالے سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر کیس جو ہم جاتے ہیں، ایک پیائے کا جہاز جو ہے وہ ملیشیا میں ضبط ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جس کو پیمنٹ کرنی تھی وہ پیمنٹ کرے، لیکن وہ فائل کہیں پڑی ہوگی، کسی نے اس کو دیکھا نہیں، پیسے دیے نہیں جو وقت پہ دینے تھے، اور وہ ہو گیا۔ ریکوڈک پہ ہمیں 6 ارب ڈالر کا جرمانہ بھرنا پڑ رہا ہے۔ وہ ذمہ داری اس حکومت کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری جو ہے ان کی ہے جو اس ملک کو حقیقت میں چلاتے ہیں۔ چونکہ میں 3 سال بلوچستان میں تھا، اکنامک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر، مجھے پتہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کا بھی کوئی بہت اختیار نہیں تھا اس کیس کو چلانے میں۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو گاڑی چل رہی ہے اور ڈرائیور نہیں ہے، یا ڈرائیور سو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ جگہ جگہ گاڑی ٹکراتی ہے۔ براڈ شیٹ کا معاہدہ، ریکوڈک کا معاہدہ، یہ سب مشرف کے دور کا ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ کوئی کسی دن حساب لگائے گا پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی کہ یہ کہتے ہیں جی جو پیسہ باہر لے گئے ان کو لانا ہے واپس۔ 100 روپیہ لے گئے تو اس پہ 1000 روپیہ شاید خرچ کیا ہے اس کو واپس لانے پہ، اور کتنے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ کیونکہ براڈ شیٹ کا جو اسکینڈل ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جن کو انہوں نے پیسے دیے ان کا شاید واسطہ نہیں تھا اس کمپنی سے۔ تو لیکن مشرف کے دور کی اور بھی چیزیں ہیں۔ کراچی میں ایک فلائی اوور بنایا گیا جو مشرف نے اس کا افتتاح کیا، 2 ہفتے کے بعد وہ گر گیا، اموات بھی ہوئی، کوئی نہیں پکڑا گیا، کوئی کیس نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو لیاری ایکسپریس وے ہے مکمل ہوا ہے، یہ بنایا گیا تھا کہ ٹرک کی جو ٹریفک ہے، ہیوی ٹرک کی، مال گاڑی جو چلتی ہے، بڑی بڑی 24 ویلر، وہ کراچی کی سڑکوں پہ ٹریفک جیم کریٹ کرتی ہیں، تو وہ سارا وہ لیاری ایکسپریس وے سے چلا جائے گا۔ اس کا کنیکشن سپر ہائی وے سے پورٹ تک کا ہے تاکہ وہ شہر، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ٹرکس کی اجازت نہیں ہے جانے کی۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ بننے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ ٹرک چلیں گے تو وہ ٹوٹ کے گر جائے گا۔ یہ بھی مشرف کے کھاتے میں جاتا ہے۔ تو مشرف کے تو اس طرح بڑے کمالات ہیں، اس نے ملک کو بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ اس کے جو وزیر اعظم تھے شوکت عزیز، اور اس کی جو ٹیم ہے جن کو میں میر جعفر کہتا ہوں، چونکہ یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، یہ غیر ملکی نمائندے ہیں، پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، آج بھی وہی بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارا جنرل مشرف کی دور کے کارنامے ہیں جو آج تک ہم اس کو وہ قیمت ادا کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو حکومت بیٹھی ہے وہ وہی حکومت ہے جو مشرف کے دور کی تھی۔ میں ڈیفنس کے اخراجات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک کامبیٹ ایکسپینڈیچر ہے، یعنی وہ اخراجات جس کا براہ راست جنگ سے تعلق ہے، جنگ کی تیاری، اور یہ ملک کی دفاع کی تیاری ہے۔ میں اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ میری مہارت نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کس قسم کے بندوق اور میزائل اور ٹینکس یا فائٹر پلینز خریدنے کی ضرورت ہے، وہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، میری مہارت نہیں ہے۔ دوسرا حصہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا ہے جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو میں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہتا ہوں۔ یہاں تو ہماری مہارت ہے، بہت ساری چیزیں ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ لاہور سے پشاور جائیں، جی ٹی روڈ پہ اوسطاً ہر 40 کلومیٹر پہ ایک کنٹونمنٹ ملے گا آپ کو۔ یہ سارے کنٹونمنٹ انگریزوں نے بنائے تھے 19ویں صدی میں، چونکہ روس سے، جب روس میں بادشاہت تھی، وہاں سے اس وقت کا خطرہ تھا کہ ایک حملہ ہوگا۔ اب ہمیں ماسکو تک
دوستانہ ممالک ہے، ان کنٹونمنٹس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو 3 یا 4 کے علاوہ سارے کنٹونمنٹ بند کر دینے چاہیے، اس میں بڑی بچت ہوگی پیسوں کی. پھر کوسٹ گارڈ ایک ادارہ ہوتا ہے جو جنگ میں تو نیوی کا کام ہوتا ہے ملک کے دفاع کریں، لیکن جب جنگ کی صورتحال نہیں ہوتی ہے تو کوسٹ گارڈ دیکھتا ہے بنیادی طور پہ اسمگلنگ وغیرہ روکنے کے لیے. ہر ملک میں کوسٹ گارڈ ہے، ہندوستان میں بھی ہے، اور ہماری کوسٹ گارڈ بھی ہمیں وراثت میں ملی ہے جب سے پاکستان بنا. لیکن پاکستان نے کوسٹ گارڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ بنایا ہے جس کو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کہتی ہے. دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، تو ایک کو تو بند کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے بہت سارے آپ کو ملیں گے. اس کے بعد ایک اور ایشو پاکستان کا یہ کہ فوج ایک کمپنی بن گئی ہے جو تجارت کرتی ہے. ان کے کارخانے ہیں، ان کے بینکس ہیں، یہاں تک کہ اب دھوبی اور کسائی کا کام بھی شروع کر دیا انہوں نے. ڈی ایچ اے کی لانڈری ہے، ڈی ایچ اے کے گوشت کی دکانیں ہیں. تو یہ فوج کا کام نہیں ہے. اور یہ جو ایک پیرلل اکانومی بنائی ہے، تو کسی ملک کی 2 اکانومی ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ایک فوج کی اکانومی ہے اور ایک سویلین کی اکانومی ہے. تو سویلین کی اکانومی بیٹھ رہی ہے چونکہ، اور فوج کی اکانومی بہت ساری خبریں آتی ہے کہ ان کی کمپنیز کو نقصان ہوتا ہے، اور وفاق جو ہے اپنی ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں، معیشت کو تو میں سمجھتا ہوں ہم جو جس بحران سے گزر رہے ہیں، اور یہ پچھلے 30 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ معیشت بحران میں ہے. 30 سال سے. یہ تو میرا خیال میں 3 سال میں ہم بحران پہ قابو پا سکتے ہیں، اور اگلے 10 سال میں ہم معیشت کو آگے، معیشت کی جو ٹرین ہے وہ فل سپیڈ آگے لے جا سکتے ہیں. ہم پاکستان امیر ملک ہے وسائل کے حوالے سے. ہم 10-15 سال نہیں تو 20 سال میں بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، ہندوستان میں نہیں ہو سکتا. ہندوستان جتنی مرضی ترقی کرے لیکن اپنی غربت ختم نہیں کر سکتا. وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا بحران جو ہے وہ معاشی نہیں ہے، ہمارا بحران سیاسی ہے. 1990s سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے غیر ملکی مفادات سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور یہ دونوں مل کے ملک کو چلا رہے ہیں، اور ملک کے وسائل جو ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں. ہمیں ایک نئی جنگ آزادی لڑنی پڑے گی اس ٹولے کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ اور جو غیر ملکی بینک ہے جس کے نمائندے اس وقت بیٹھے ہیں پاکستان میں، معاشی پالیسی کو چلا رہے ہیں. یہ خود تو نہیں آئے، انہیں بلایا گیا، ان کو تحفظ دیا گیا ہے. تو جنہوں نے ان کو تحفظ دیا ہے، جنہوں ان کو لائے ہیں، وہ ان تمام لوگوں کے خلاف ایک نئی جنگ آزادی لڑنی پڑے گی. ہم اگر آزاد ہو گئے تو پھر سیاسی بحران پہ بھی قابو پایا جائے گا، اور اس کے بعد معاشی بحران پہ بھی قابو پایا جائے گا. معاشی بحران پہ قابو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. چند سیاسی فیصلے کرنے ہیں جو اگر ہم کریں تو یہ معاشی بحران سے ہم نکل جائیں گے. یہ عوام کو منظم ہونا پڑے گا اور سڑک پہ آنا پڑے گا. سڑک پہ آئے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور سیاسی پارٹیوں کو صرف حکومت میں آنے کی جدوجہد نہیں کرنی ہے. اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ مل کے یا انفرادی طور پہ حکومت میں آ بھی گئی، تو اگر معیشت کی باغ دور غیر ملکی عناصر کے پاس رہے گی تو ان کی حکومت اور آج کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو سیاسی پارٹیوں کو جو منظم کرنا ہے اپنے آپ کو اور عوام کو، وہ اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک کو معاشی آزادی دلوانی ہے. معاشی آزادی ہوگی تو پھر سیاسی آزادی ہوگی.